السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشل میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ویسٹیج کمپنی کے ممبر بننے اور ممبر بنانے کا حکم بیان کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کی شرعی حیثیت کو بیان کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی حیثیت کو بیان کروں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جب تجارت و معاشیت کی کوئی نئی شکل سامنے آتی ہے تو اسے اختیار کرنے سے پہلے ایک دینی مزاج رکھنے والا مسلمان اس کی شرعی حیثیت سے واقف ہونا ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ جب تک اس کے جواز اور عدم جواز کا معاملہ واضح طور پر سامنے نہ ہو تو اسے اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں تجارت کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، تو نیٹ ورکنگ کا طریقہ بھی عام ہو رہا ہے۔ ویسے یہ طریقہ بالکل نیا بھی نہیں، تقریباً 10 سال سے زائد عرصے سے یہ طریقہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں رائج رہا ہے، لیکن چونکہ یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ہے، اس لیے کچھ دنوں بعد اس میں مختلف قسم کی تبدیلیوں کے ساتھ عوام الناس کے سامنے لایا جاتا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ طریقہ شرعاً درست ہے۔ انہی میں سے ویسٹیج نامی ایک کمپنی بھی ہے، جس نے سوالات میں غلط بیانی سے کام لے کر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے جواز کا فتویٰ حاصل کر لیا ہے، جبکہ اس کمپنی کا طریقہ کار بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ ندوۃ العلماء کا فتویٰ دکھا کر عام مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو چند فکر مند نوجوانوں نے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے اس کمپنی کے متعلق صحیح سوالات، صحیح صورتحال لکھ کر سوال کیا، تو جہاں سے عدم جواز کا فتویٰ دیا گیا۔ اور سوال کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ میں ایک کمپنی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کمپنی کا نام ویسٹیج ہے۔ اس کمپنی میں جڑنے سے 1 روپیہ بھی نہیں لگتا۔ اس کمپنی میں جڑنے کے بعد کمپنی کی دکان سے سامان خریدنا ہے۔ سامان ہاتھ میں آنے کے بعد کمپنی ہمیں کچھ بونس دیتی ہے، اور ہم جتنے لوگوں کو اپنے نیچے جوڑیں گے اتنا ہمارا بونس بڑھتا جائے گا، اور ہم سے نیچے والا وہ بھی جتنے لوگوں کو جوڑے گا اس کا بھی ہمیں کچھ فیصد حصہ بونس ملے گا۔ اس کمپنی میں صرف لوگوں کو کمپنی سے جوڑ کر سامان خریدوانا ہے۔ کمپنی خود اپنے آپ کھاتے میں بونس ڈال دے گی۔ جتنا اپنے سے نیچے والے کو سامان خریدوائیں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس کمپنی کو دبئی کی سرکار نے حلال کا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ تو کیا یہ کاروبار حلال ہے یا حرام؟ اگر حلال ہے تو قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سوال کیا ہے۔ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کمپنی کے تعلق سے ذکر کردہ احوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ سسٹم ہے، جس میں نیچے تک جوڑنے والے کی خریداری سے کچھ نہ کچھ حصہ اوپر والے کو ملتا رہتا ہے، اور یہ طریقہ اصول اجارہ کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس طریقے پر نفع کمانا بالکل درست نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اس طرح کی کمپنیوں میں مزید شرعی قباحتیں موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی کمپنی سے جڑے ہوئے ہیں
یا جڑنا چاہتے ہیں تو چند خرابیوں میں سے اگر ایک خرابی بھی اس میں موجود ہوگی تو آپ اس سے قطعاً دور ہو جائیں۔ وہ خرابی کیا ہے؟ ایک خرابی تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس طریقہ کار کو بیع کہا جائے تو چونکہ اس کے اندر خریداری کے لیے ممبر بننا شرط ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے، لہٰذا یہ بیع فاسد ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ ہدایہ کی عبارت ہے وَكُلُّ شَرْطٍ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْتِحْقَاقِ يُفْسِدُ۔ اور نمبر 2، دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ اس جیسی کمپنیوں میں خریداری مقصود ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی خریدنے والے کو کمپنی کی طرف سے مختلف متعین سامانوں کو خریدوانے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اصل مقصد ہم ممبر بنانا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایک متعین سامان لینا ضروری ہوتا ہے، اس سے کم یا زیادہ یا بالکل نہ لینے کا اسے اختیار نہیں ہوتا، جو شرط فاسدہ اور عدم ترازی کی وجہ سے بالکل ناجائز ہے۔ قرآن کی عبارت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ، کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے لین دین کی کھلی اجازت ہے تو اس کے خلاف کر کے اپنے آپ کو گھاٹے میں مت ڈالو، یقین مانو اللہ تم پر مہربانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔